اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث نمبر 50۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک صحاب حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائے، اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز کو قائم کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ پھر ان صحاب نے دوسرا سوال کیا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو جواب دیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وباللقاء وتؤمن بالبعث۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر یقین رکھے اور اس کے فرشتوں پر یقین رکھے اور اس کے رسولوں پر یقین رکھے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ تجھے اس کے سامنے مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے، اور مرنے کے بعد کی دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھے، یعنی آخرت کی زندگی پر یقین رکھے، وتؤمن بالبعث یعنی آخرت پر یقین رکھے۔ پھر ان صاحب نے پھر تیسرا سوال کیا، مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ پہلے اس سوال کو سمجھنا پڑے گا تبھی جواب سمجھ میں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ احسان کیا ہے۔ ہمارے ہاں احسان کے معنی لیے جاتے ہیں، اردو میں احسان کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کرنا ہے، کسی کو کچھ عطا کرنا، احسان سے مانا جاتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ احسان ہے، اس کے معنی ہے حسن پیدا کرنا، کسی چیز کے اندر حسن پیدا کرنا۔ تو ان صحاب کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے اندر، اپنی عبادات کے اندر حسن پیدا کس طرح سے کریں گے، حسن پیدا کس طرح ہو؟ تو اس کا جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اگر تو یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، فإنہ یراک، کہ وہ تو بے شک وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، کہ یہ کیفیت تو یہ تو پکی بات ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے یہ کیفیت تو ہونی چاہیے۔ دوستو اس حدیث میں حقیقت میں یہ تین یہ سوال کرنے والے جو تھے، یہ آگے آئے گا حدیث میں انشاءاللہ۔ اس کی دوسرے حصے میں اس کا دوسری کلپ بناؤں گا انشاءاللہ، اس کا باقی حصہ، کیونکہ حدیث لمبی ہے اور زیادہ لمبی ویڈیو بنانے میں، اپلوڈ کرنے میں دقت بھی پیش آتی ہے، اور زیادہ لمبی حدیث جو ہے سمجھ میں بھی نہیں آتی، اس لیے میں اس کا باقی حصہ انشاءاللہ دوسری کلپ میں بناؤں گا۔ حقیقت میں یہ سوال کرنے والے جو تھے یہ جبریل امی تھے، جبریل علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام کی مجلس میں آ کر کے انہوں نے جو ہے صحابہ کرام کو دین کے سمجھانے کے لیے انہوں نے سوال کیے تھے، اور یہ تین سوال جو ہیں، یہ مسلمان کے تین درجوں کے بارے میں ہیں، کہ اول درجہ مسلم، اور دوسرا مومن، اور تیسرا محسن۔ مسلم وہ ہے جو کہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے اصولوں پر عمل کر رہا ہو، اسلام کے اصولوں پر عمل کر رہا ہو، یہ ہو گیا اسلام، مسلم۔ تو پہلا سوال ان کا تھا کہ اسلام کیا ہے، اور دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے کہ جب یقین کے ساتھ پختہ یقین پیدا ہو جائے، وہ اس کو کہتے ہیں ایمان، اور ایمان والے کو کہتے ہیں مومن۔ اور تیسرا درجہ جو بتایا گیا ہے احسان کیا ہے، یہ احسان جو ہے یہ حقیقت میں یہ ولیوں والا درجہ ہے، کہ آدمی کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گویا تو اللہ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر کام کو کرتے وقت وہ اس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ تین درجے بتائے گئے ہیں، مسلمان کے تین درجے بتائے گئے ہیں، کہ پہلا درجہ مسلم، دوسرا درجہ مومن، ایمان، پختہ ایمان والا،
اور تیسرا درجہ محسن کہ وہ اللہ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔